اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے. آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے, آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہے. ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے, آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے, آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ کو. وزیر اعظم کا لاک ڈاؤن بتدریج کھولنے کا اعلان. ملک میں بڑے مسئلے پابندیوں کی وجہ سے ہیں. لوگوں نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا تو کورونا پھر تیزی سے پھیلے گا. ٹائیگر فورس لوگوں میں شعور پیدا کرے گی. عمران خان کا نوجوانوں سے خطاب. سپریم کورٹ کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار. حفاظتی سامان کی خریداری, راشن کی تقسیم میں شفافیت پر سوال. کتنا حفاظتی سامان خریدا گیا, کیسے بانٹا گیا, این ڈی ایم اے سے تفصیلات طلب. کام کچھ نہیں کیا لیکن ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. ہول سیل میں 2 روپے کا ماسک ملتا ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس. کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی. لوگوں میں انسانیت ختم, صرف گوشت کا ٹکڑا رہ گیا. لاہور قرنطینہ سے پیسے لیے بغیر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. اسپتال سے علاج وصول کرنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. کیا گندم غائب کرنے والے انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ چیف جسٹس کے ریمارکس. سندھ حکومت کہتی ہے 150 فیکٹریوں کو کام کی اجازت دیں گے. جامع پالیسی بنا کر سب کو اجازت ملنی چاہیے. ایک دکان کھولنے والے کو نہ جانے کتنے پیسے دینے پڑتے ہوں گے. پنجاب میں 37 صنعتیں کھل گئیں, باقی سے کیا مسئلہ ہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال اچھی نہیں. چیف جسٹس گلزار احمد. سپریم کورٹ کا راستوں کی بندش سے عوامی مشکلات پر اظہار برہمی. لوگ اندرون ملک سفر کے لیے ہوائی ٹکٹ کے برابر پیسے بھر رہے ہیں. 25,000 روپے فی سواری وصول کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس. کورونا سے متعلق 1 ہفتے میں یکساں پالیسی بنانے کی ہدایت. جو پراپر لاک ڈاؤن تھا ہمارا, اس میں ضرور شکایات آ رہی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو مکس میسیجز ہیں, مکس سگنلز جو آتے ہیں, ایک یہ منظم سازش کی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے خلاف. جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے, اس کی اناؤنسمنٹ اسد عمر صاحب نے 14 اپریل کو کی تھی کہ 9 مئی تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہے گا. منظم طریقے سے سندھ حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن کا خود اعلان کرنے والے اسد عمر اب نقصان کا کہہ رہے ہیں. علماء کرام سے مشاورت جاری, امید ہے بہتر حل نکل آئے گا. ناصر شاہ کی گفتگو. ٹڈی دل کی صورتحال بھیانک, وفاقی حکومت صرف ترخا رہی ہے. اسماعیل راہو. شہباز شریف تیسری طلبی پر نیب میں پیش. بیرون ملک جائیداد اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق 2 گھنٹے 10 منٹ تک پوچھ گچھ. حکام نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں 2 جون کو پھر بلا لیا. چینی چور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بزدار سے نیب سوال نہیں کرتی. اگر بطور وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں, اگر بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف نیب کے آگے پیش ہو سکتے ہیں, تو عمران صاحب اپنی ان تمام کرپشن کے کیسز میں پیش ہو سکتے ہیں. شہباز شریف نیب میں پیش ہو سکتے ہیں تو آٹا چینی چور کیوں نہیں؟ اپوزیشن لیڈر کی طلبی سے حکومتی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی. ملک کی خدمت کرنے والے ڈیل کے نتیجے میں اقتدار میں نہیں آتے. مریم اورنگ سے. پچھلی 2 پیشیوں میں تو ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلے. اب جب انہیں 100% کنفرم ہو گیا کہ اب کی بار نہ آئے تو دھر لیے جائیں گے, پکڑے جائیں گے, تو اب مجبوراً وہ نیب کے سامنے آ گئے ہیں. لیکن جو کھایا ہے, جو کرپشن کی گاجریں کھائی ہیں, ان کا جو پیٹ پہ مروڑ اٹھے ہیں,
उसका नैब के डॉक्टरों ने इलाज करना है। शहबाज शरीफ का दामन साफ है तो मुकदमात का सामना करें। नैब तलबी पर शोर मचाने की जरूरत नहीं, कौमी खजाना लूटने वालों को जवाब देना होगा। फयाजुल हसन चौहान। कोरोना पर काबू ना पाया जा सका, अब तक 476 अफराद जाँ बहक, 20,884 शहरी वबा से मुतासिर। पंजाब में 7,646, सिंध 7,882, खैबर पख्तूनख्वा 3,288 और बलोचिस्तान में 1,218 केसेस। अब तक 5,635 मरीज सेहतियाब। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के 35 डॉक्टर और नर्सेस कोरोना का शिकार। हुकूमत का गायनी वार्ड 5 अप्रैल तक 2 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। दीगर स्टाफ की स्क्रीनिंग करने का प्लान। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। दुबई, अबू धाबी और कतर से आए 189 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। 15 रोज के दौरान बैरून मुल्क से आए 401 अफराद वायरस से मुतासिर। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सजाद और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि लॉकडाउन से बड़े मसाइल हैं, इसे आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। अवाम ने शराइत पर अमल ना किया और कोरोना तेजी से फैला तो खदशा है फिर लॉकडाउन ना करना पड़े। टाइगर फोर्स लोगों में शऊर पैदा करेगी, बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि टाइगर फोर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी, हर यूसी में एक डेस्क बनेगा। फोर्स बेरोजगारों की रजिस्ट्रेशन में मदद करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स से खिताब कर रहे थे। जो पाकिस्तान के सामने चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से मुतासर तो सफ़ेद पोश भी हुए हैं, लेकिन नीचे सारा एक तबका इस लॉकडाउन की वजह से मुतासर है। हमारा तो एक मुल्क पहले मुश्किल में था, लेकिन अमीर मुल्कों के अंदर भी बहुत बड़ा मसला आ चुका है। सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से, नौकरियां चली गई हैं। जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। आपने फिर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है, आपने पब्लिसाइज करना है कि SOPs क्या है। ये जब हम खोलेंगे फैक्ट्रीज़ और दुकानें और सब चीज़ें, तो इसमें ज़िम्मेदारी जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी ज़िम्मेदारी होगी, जो दुकान चलाता है उसकी ज़िम्मेदारी होगी। टाइगर फोर्स एक वॉलंटरी फोर्स है, आपने कहीं पैसे इकट्ठे नहीं करने। आपका काम ये नहीं है, आपको कोई तनख्वाहें नहीं मिल रही, आप एक जिहाद लड़ रहे हैं हमारे साथ मिलके। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आप काम करेंगे। यूनियन काउंसिल का ऑफिस होगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो उस ऑफिस में वो एक डेस्क बनाएगी और उधर आप लोगों को रजिस्टर करेंगे जो लोग बेरोज़गार हुए हैं। अभी आपको अपडेट करेंगे कि मुल्क में कोरोना बेकाबू है। मुतासिर अफराद की तादाद 20,884 तक पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 476 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 5,635 मरीज सेहतयाब हुए हैं। जी हाँ, सिंध सबसे पहले नंबर पर है, जहां पर मुतासरीन की तादाद 7,882, जबकि पंजाब में ये तादाद 7,646। खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 मरीज हैं, जबकि बलोचिस्तान में मुतासरीन की तादाद 1,218। गिलगित बल्तिस्तान में ये तादाद 364। इस्लामाबाद में 415 और आज़ाद कश्मीर में अब तक 71 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो सूरत हाल कुछ यूँ दिखाई दे रही है कि मुल्क में कोरोना बेकाबू है। मुतासर अफराद की तादाद इस वक्त 20,884 तक पहुँच चुकी है। कोरोना से अब तक 476 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 5,635 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मुनाज़म तरीके से सिंध हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। लॉकडाउन का खुद ऐलान करने वाले असद उमर अब नुकसान का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसाजिद के हवाले से उलमाए कराम से मुशावरत जारी है, उम्मीद है बेहतर हल निकल आएगा। जो प्रॉपर लॉकडाउन था हमारा, उसमें ज़रूर शिकायत आ रही हैं
اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو مکس میسیجز ہیں، مکس سگنلز جو آتے ہیں، ایک یہ منظم سازش کی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے خلاف. جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے اس کی اناؤنسمنٹ اسد عمر صاحب نے 14 اپریل کو کی تھی کہ 9 مئی تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہے گا. ہم اپنی اس کوتاہی کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہر جگہ پر ہم یہ راشن نہیں پہنچا سکے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی یہ چیزیں نہیں پہنچیں. علماء کرام سے مشاورت ہو رہی ہے کہ جس کو بہتر طریقے سے اس کا حل نکالا جائے، اور انشاءاللہ اس پر کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. سپریم کورٹ نے کورونا سے متعلق وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ لوگوں میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، صرف گوشت کا ٹکڑا رہ گیا ہے. مزید کہا کہ جو زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ کھا جائیں ان سے کیا توقع رکھیں گے. حکومت کورونا سے متعلق یکساں پالیسی بنائے. محسن اجاز رپورٹ کے ساتھ. سپریم کورٹ میں کرونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت. سپریم کورٹ کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹس پر اظہار عدم اطمینان. حفاظتی سامان کی خریداری، راشن کی تقسیم میں شفافیت پر سوال. کتنا حفاظتی سامان خریدا گیا، کیسے تقسیم ہوا، NDMA سے تفصیلات طلب. دوران سماعت سیکرٹری صحت نے عدالت کو قرنطینہ سینٹرز میں سہولیات سے متعلق آگاہ کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک میں حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں. لاہور قرنطینہ سے پیسے لیے بغیر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. ہسپتال سے لاش وصول کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. سندھ حکومت کہتی ہے 150 فیکٹریوں کو کام کی اجازت دیں گے. دکانیں کھولنے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے. صوبوں کو ایسے کاروبار روکنے کا اختیار نہیں جو مرکز کو ٹیکس دیتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا گندم غائب کرنے والے انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ابھی کسی کرپٹ بندے کو عدالت بلائیں، دیکھیے گا کیسے جھوٹ بولے گا. نیب، FIA، اینٹی کرپشن پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. عدالت نے پشاور میں تمام کلینک SOPs کے مطابق کھولنے کا حکم دے دیا، جبکہ زکوٰۃ اور بیت المال میں کرپشن پر وفاقی و صوبائی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے قرار دیا کہ کرپشن کیس نیب یا FIA کو دینے سے متعلق فیصلہ آئندہ سماعت پر کریں گے. آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کی آج نیب میں پیشی ہوئی. نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے شہباز شریف سے سوالات کیے. شہباز شریف نیب کو مطمئن نہ کر سکے، سوالات پر لا علمی کا اظہار کر دیا. نیب نے شہباز شریف کو 2 جون کو دوبارہ طلب کر لیا. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا چینی سکینڈل کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیب میں طلب کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی طلبی سے حکومتی کارکردگی میں بہتری نہیں آ سکتی. شہباز شریف کا اصل قصور یہ ہے کہ 11,000 میگا واٹ بجلی کیوں بنائی. آج قصور یہ ہے کہ 10,500 کلومیٹر کی سڑکیں بنا کر وفاق کی اکائیوں کو کیوں جوڑا. سوال یہ کرتے ہیں کہ بجلی کے منصوبے میں پیسے کیوں بچائے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیے. عوام کے آٹا چینی چور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بزدار سے نیب سوال نہیں کرتی. اگر بطور وزیر اعظم نواز شریف JIT کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، اگر بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف نیب کے آگے پیش ہو سکتے ہیں، تو عمران صاحب اپنی ان تمام کرپشن کے کیسز میں پیش ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیب میں کب ان سب کو بلایا جا رہا ہے اور انکوائری سٹارٹ ہو رہی ہے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے ٹائیگر فورس میں شعبہ طب سے 17,000 افراد نے رجسٹریشن کرائی، جن میں 1,800 ڈاکٹرز ہیں، جن کی اکثریت نے ٹیلی میڈیسن کے شعبے میں خدمات کی پیشکش کی. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے بتدریج ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. 17,000 ایسے والنٹیئرز ہیں اس میں کہ جو براہ راست یا بالواسطہ صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور ان میں 1,800 کے قریب تو صرف MBBS ڈاکٹرز ہیں. ہم ان صحت سے منسلک لوگوں کو مخصوص رول دینا چاہتے ہیں. 1,800 ڈاکٹرز میں سے ایک بڑی تعداد نے، تقریباً آدھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ چوائس کی ہے کہ وہ ہمارے ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں گے کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کا گائنی وارڈ عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. گائنی وارڈ کے ڈاکٹر سمیت عملے کے 29 افراد میں کورونا مثبت آیا. مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. گائنی وارڈ 5 اپریل سے 2 ہفتے کے لیے بند رہے گا.
अस्पताल के डीन ने सेक्रेटरी हेल्थ को मरासला इरसाल कर दिया है। कोरोना वायरस से जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद भी इस वायरस से मुतासिर हुई है। इस बार ईद उल फितर पर करारे नोट नहीं मिलेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए नोट जारी ना करने का स्टेट बैंक का ये फैसला सामने आया है। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम जरूरी हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.